بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 29 میں باب آداب السفر فصل ثالث سے احادیث نمبر 3922 سے لے کر 3925 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں. عن ابی قتادہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو کسی پڑاؤ پر رات کے آخری حصہ میں یعنی طلوع سحر سے پہلے اترتے اور دائیں کروٹ پر لیٹ رہتے، اور جب صبح سے کچھ پہلے اترتے تو اپنا داہنا ہاتھ کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کر لیٹتے، یعنی کچھ دیر کے لیے اس انداز میں آرام فرماتے تاکہ نیند غالب نہ آ جائے. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. اس حدیث مقدسہ کی توضیح و تشریح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں بلیلن کے حوالے سے، یعنی رات کے آخری حصہ میں جب حضور علیہ السلام پڑاؤ ڈالتے تو اگر صبح صادق میں کچھ وقت ہوتا تو آپ سیدھے پہلو پر کروٹ لگا کر آرام فرماتے کیونکہ وقت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اگر وقت بہت ہی کم ہوتا تو اپنا داہنا ہاتھ کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر آرام فرماتے تاکہ فجر کی نماز نکل نہ جائے. آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں. قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ابن رواحہ فی سریۃ فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وقال أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. رواہ الترمذی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم نے حضرت عبداللہ بن رواح کو جہاد کے لیے ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ روانہ کیا. اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا جس میں حضور علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لیے جانے کا حکم دیا تھا. چنانچہ ان کے ساتھی یعنی لشکر کے لوگ صبح کے وقت روانہ ہو گئے
لیکن عبداللہ بن روا نے اپنے دل میں سوچا یا کسی ساتھی سے کہا کہ میں بعد میں روانہ ہوں گا، میں پہلے یہاں مدینہ منورہ میں اور رسول کریم کے ہمراہ جمعہ کی نماز پڑھوں گا، پھر لشکر والوں سے جا ملوں گا۔ جب عبداللہ رسول کریم کے ہمراہ جمعہ کی نماز پڑھ چکے، حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ وہ ابھی یہاں ہی موجود ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا کہ میں جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں اور پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا تم روئے زمین پر ساری چیزوں کو بھی خرچ کرو تو صبح کے وقت جانے والے اپنے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جہادی سفر میں تاخیر باعث نقصان ہوتی ہے، اس بات کی طرف جانے جانا نے اشارہ فرمایا ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں فی سریۃ کے حوالے سے 8 ہجری میں نبی کریم نے تقریباً 3000 صحابہ کرام کو اروما سلطنت سے جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ حضرت زید اور ان کے بعد حضرت جعفر اور پھر حضرت عبداللہ بن روا، تینوں کو حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے ترتیب کے ساتھ امیر بنایا تھا۔ جب مدینہ سے یہ حضرات نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن روا حضور علیہ السلام کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے مدینہ میں ہی رک گئے۔ آپ کے دونوں ساتھی لشکر اسلام کے ساتھ چلے گئے۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن روا نے سوچا کہ شاید یہ زندگی کا آخری جمعہ ہو اور حضور علیہ السلام کی آخری زیارت ہو، مسجد نبوی کی آخری نماز ہو۔ اس غرض سے جمعہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کے لیے رک گئے۔ جمعہ پڑھا جب تاجدار انبیاء نے ان کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ کس وجہ سے تاخیر کر دی؟ حضرت عبداللہ بن روا نے عذر بتایا کہ ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ابھی چلا جاؤں گا، آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو بھی خرچ کر لو، پھر بھی جہاد کے سفر میں صبح نکلنے والوں کی فضیلت کو نہیں پاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ جہاد کا عمل بہت بلند و بالا ہے اور سب سے افضل عمل ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر جہاد کے اوپر مکمل زور دیا گیا ہے، جیسا کہ بہت سی آیات قرآنیہ اس کے اوپر دال ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جلد نامیر، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جس میں چیتے کی کھال ہو، یعنی چیتے کی کھال پر سوار کو بیٹھنا یا اس کو استعمال کرنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ اس سے تکبر کی شان پیدا ہوتی ہے۔ یہ ابو داود شریف کی روایت ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے اس حدیث مقدسہ میں چیتے کی کھال کو استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، وہ کسی بھی طریقہ سے ہو، اگر کسی کے استعمال میں ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام جلد نمراتن کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، یعنی چیتے کی کھال کی سواری پر بچھا کر سفر کرتے ہیں،
یا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں، چونکہ اس سے دل و دماغ میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں چیتے پر بیٹھا ہوں۔ اس تکبر کی وجہ سے رحمت کے فرشتے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تاجدار انبیاء غم خار امت نے چیتے کی کھال کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم فی السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمت لم يسبقوه بعمل الا الشہادہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا، سفر میں جماعت کا امیر اور سردار ان کا خادم ہے، لہذا جو شخص ان سفر کرنے والوں کی خدمت میں سبقت لے گیا، اس کے مقابلے میں کوئی شخص شہادت کے علاوہ اور کسی عمل کے ذریعے سبقت نہیں لے سکتا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ گویا تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا، جو خادم ہوتا ہے دراصل وہی تو سردار ہوتا ہے، بلکہ ایک مقولہ بھی مشہور ہے، سید القوم خادمهم۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، سید القوم حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا ہے وہ اصل میں سب کا سردار بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خدمت کی وجہ سے سب کے دلوں کو جیت لیتا ہے، نیز ہر کام میں لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ سب کا سردار بن جاتا ہے اگرچہ غریب آدمی ہوتا ہے۔ حدیث کا دوسرا مطلب شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کا امیر بنا تو ساتھیوں کا خادم وہی ہے، پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا رہے، اس طرح نہ ہو کہ خود بڑا بن کر بیٹھا رہے اور دوسروں پر حکومت چلاتا رہے۔ اسی لیے حدیث کے آخری الفاظ میں ارشاد ہے کہ خادم جب خدمت کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ماں سوائے اس شخص کے جو شہادت کا مقام پالے، یعنی پھر اس سے بلند و بالا مقام شہید کا ہی ہوا کرتا ہے، اور کوئی بھی اس سے مرتبہ اور مقام میں بازی نہیں لے سکتا۔